الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 76 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آخری آیت میں یعنی 76ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے وہ باتیں بیان فرما دیتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ جن باتوں کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ توریت وغیرہ کی تعلیمات ان لوگوں میں عام ہوئیں تو پھر اس میں تحریفات کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کے مختلف فرقے بن گئے اور کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا، ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قرآن عظیم جب نازل کیا گیا تو اس میں بہت سارے مضامین وہ موجود تھے جو سابقہ کتابوں میں متنازع ہو چکے تھے۔ اصل میں متنازع نہیں تھے، ان لوگوں نے آپس میں تحریفات کر کے تبدیلیاں پیدا کر دیں کتابوں میں اور پھر ان میں تنازع پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بیان فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن عظیم کا اگر یہ مطالعہ کر لیں تو قرآن عظیم یقیناً چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں جو بات بیان کی گئی وہ ہے ایتھنٹک، مستند بات اور درست ترین بات۔ اب ان کے درمیان جو بات مختلف فی ہے، جس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو جس فرقے کی بات قرآن کے موافق سمجھ لیں وہ حق پر ہے، باقی سب ناحق پر ہیں۔ حق پر سے مراد اپنی بات کے اعتبار سے، اور جب وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری بات قرآن کے موافق، قرآن کے مضامین ہماری کتاب کے موافق اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر انہیں اب یہ بھی ماننا چاہیے کہ قرآن میں بار بار اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور باقی تمام مذاہب کا انکار کیا گیا ہے کہ اب جو ہے صرف مذہب اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا، لہٰذا اب ان کو ایمان بھی لانا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے والا کلام بھی اللہ کا ہی ہے، دوسرا کلام بھی اللہ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام دیگر جو کلام ہیں دوسری کتابوں میں توریت، زبور، انجیل وغیرہ میں، تو قرآن میں جو اللہ کا کلام ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے کوئی مختلف ان کا نہیں ہے مضامین ایسے ٹکراؤ ہو رہے ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھو جی یہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، چونکہ یہ قرآن ان کتابوں کی صراحتاً مخالفت کر رہا ہے، بالکل الگ تعلیم لے کر آیا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان میں ایسا باہم ربط ہے چونکہ سب اللہ کے کلام ہیں کہ ایک عام اچھی عقل رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان تمام کتابوں کے مضامین میں باہمی موافقت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی ذات ہر جگہ کلام فرما رہی ہے، تو ایمان لانا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ یعنی یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے، یعنی اس میں دوسروں کا انکار نہیں کہ صرف یہ مومنین کو ہدایت دیتا ہے، مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، بلکہ سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر مومنین کو خاص اس لیے فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے عموماً قرآن پاک سے ہدایت کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ ہدایت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بھی ہو جاتا ہے، ورنہ یہ قرآن عظیم سب کے لیے ہدایت ہے، جیسے اللہ نے بارہا فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناس میں سب آ جاتے ہیں، کافر، مسلمان وغیرہ وغیرہ، چنانچہ قرآن عظیم ہدایت والی کتاب ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہر شخص کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرماتا ہے اور وہی غالب، عزت والا، علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے، اپنی ان کتابوں کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کے اعتبار سے درست اور غلط ہونے کو جاننا چاہے تو وہ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن بتائے گا کہ آپ کا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل فرمائیے۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ جو ہیں وہ ایک واضح حق پر ہیں، روشن حق پر ہیں، ایک ایسے حق راستے پر ہیں کہ جس کی حقانیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کوئی دلائل کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام عقل رکھنے والا بھی دیکھنے کے بعد آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا مذہب صحیح ہے اور کامل ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں سب کو لا کر سامنے کھڑا کر لیجئے اور مذہب اسلام کو بھی دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ کامل ترین تعلیم مذہب اسلام میں آپ کو ملے گی اور کسی مذہب میں نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی یہی ہے
یہ اسلام قیامت تک جاری و ساری رہے گا، لہٰذا اس کی تعلیم بھی سب سے زیادہ کامل رکھی اور مکمل ترین رکھی کہ قیامت تک کے درمیان ہر جو معاملہ ہوگا، یعنی آج سے لے کر قیامت تک کے درمیان، اس تمام کا حل اسلامی تعلیمات میں ہے، اور ہر شعبے سے متعلق اسلام تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ ورنہ کسی بھی آپ مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس میں ہر شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں کوئی معلومات آپ کو مستند نہیں ملیں گی، تفصیل سے نہیں ملیں گی۔ لوگوں نے اپنے اپنے نظریات، اپنے خیالات نے اپنی عقل سے لکھ دیا ہوگا، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی نقل موجود نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی یا ان کے خداؤں کی طرف سے تھی۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مذہب ہے جس کو ہم نے اختیار کیا، اللہ کی عطا سے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام کامل ترین اور مکمل ترین تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آگے جیسے پہلے بھی ہم نے بات عرض کی تھی، اگلی آیات کا تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو مردہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کی زندگی ختم ہو جائے، روح بدن سے نکل جائے، یہ مردہ ہے، اور ایک ہوتا ہے دل کا مردہ، یعنی بظاہر انسان زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ ہدایت قبول کرتا ہے نہ نصیحت قبول کرتا ہے، اسے دل کا اندھا کہتے ہیں۔ اسی طرح یا اس کو مردہ کہتے ہیں، یہ تو مردہ ہو گیا، مر گیا۔ اسی طریقے سے بہرا ہونا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ قوت سماعتی ختم ہو جائے، سماعت کی صلاحیت سے انسان محروم ہو، اور ایک ہے کہ سماعت موجود ہے، سنتا بھی ہے، لیکن سننے کے بعد اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو بالکل بہرا ہے۔ اب جو یہاں کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت قبول نہ کرنے کے اعتبار سے مردہ بیان فرمایا اور بہرا بیان فرمایا۔ اس کی دلیل اگلی آیات ہیں کہ اگلی آیات میں پھر مومنین کے بارے میں بیان فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، تو اس لیے پیچھے کافر کا لفظ نہیں فرمایا، موتا مردے فرمایا کہ یہ مردے ہیں، بہرے ہیں، آپ انہیں نہیں سنا سکتے، مراد کفار ہیں، کیونکہ آیات میں باہم جب اللہ تعالیٰ تقابل بیان فرماتا ہے تو پہلے والی چیز سے وہی معنی مراد لیں گے جو دوسری چیز کے باہم مقابل ہو سکتی ہو، یعنی اگر آگے مومنین کا تذکرہ ہے تو پہلے جو الفاظ استعمال کیے گئے ان سے کفار مراد لیں گے تاکہ ایک مقابلہ ہو جائے، کیونکہ اکثر قرآن کے مضامین مقابلتاً بیان ہوتے ہیں، عذاب بیان ہوا تو نعمت، جنت کا تذکرہ تو دوزخ کا بھی، کافر کا تو مومن کا، دنیا آخرت، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب قرآن کے مضامین اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو بعض اوقات تقابل کے طور پہ دو چیزوں کا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مردے دفن ہیں آپ ان تک آواز نہیں پہنچا سکتے، تو یہ تو یہاں مردے مراد ہی نہیں ہے، کافر ہیں کہ جو دل کے مردہ ہیں، آپ جو تبلیغ فرما رہے ہیں یہ قبول نہیں کر رہے تو آپ نہ گھبرائیں، اس لیے کہ جو دل کا مردہ ہو چکا ہے اسے آپ نہیں سنا سکتے، وہ آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کرے گا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ انہیں سنا سکتے ہیں اپنی پکار جو بہرے ہیں، یعنی جو بظاہر سنتے ہیں لیکن وہ حق کو سننے کے بعد قبول نہیں کرتے، یا بہرے ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی آپ اپنی پکار نہیں سنا سکتے، کچھ بھی آپ فرمائیے یہ نہیں سنیں گے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ یہ پیٹھ پھیر کر، پیٹھ دکھا کر پھر جاتے ہیں، یعنی جب آپ تبلیغ فرماتے ہیں تو منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں، تو ایسے دلوں کے مردہ اور ایسے کانوں کے بہرے لوگ جو ہیں وہ کیسے آپ کی بات کو سنیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بعض بیچارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اس کا یہ مفہوم نکالا کہ دیکھیں جی اللہ تو فرما رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لہٰذا صاحب قبر کے پاس جا کر یا مزار پہ جا کے اس سے ہم کلام ہونا، یا معاذ اللہ نبی کے مزار پہ جا کے ہم کلام ہونے کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو مردے نہیں سنتے، یہ غلط ہے۔ یہاں وہ مردے مراد ہی نہیں ہے، یہاں تو کفار مراد ہیں، جیسے کہ اگلی آیات سے آپ دیکھیے گا کہ اس پہ یہ دلیل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور اندھوں کو گمراہی سے آپ ہدایت کرنے والے نہیں، یعنی آپ
وہ نہیں ہے کہ آپ اندھوں کو گمراہی سے ہدایت دے دیں۔ اب دیکھیں اندھا، گمراہی، ہدایت، اس سے مراد ہوا کہ یہاں اندھا سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جو دل کا اندھا ہو چکا ہو، اس کی باطنی بصیرت ہو ہی نہیں، تباہ ہو چکی ہو، تو پھر آپ اسے کس طرح گمراہی سے ہدایت کی طرف بلائیں گے؟ وہ اس کو یہ توفیق حاصل نہیں کہ آپ کے فیض نبوت کو حاصل کرے، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا ہے۔ اب دیکھیے تقابل کے طور پہ آگے بیان فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، ہاں آپ تو فقط انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ اب اگر آپ پہلے والی آیات کا یہ معنی لے لیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، سے مراد صاحب قبر ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، ہاں آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، پس وہ مسلمان ہیں، سر جھکانے والے ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تو اس سے تو اور بدرجہ والا ثبوت ملا کہ اس کا مطلب ہے کہ بعض مردے سنتے ہیں، بعض مردے نہیں سنتے، کیونکہ یہ مومن کا تذکرہ فرمایا انہیں آپ سنا سکتے ہیں، تو اس سے تو ثبوت ہوا مزار کے اندر مسلمان لیٹا ہوتا ہے، ایک ولی جو ہے وہ مسلمان ہے، اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ آپ ان مومنوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو اگر وہی قبر والا معنی یہاں مراد لیا جائے اوپر والے حصے میں، تو نچلی والی آیات کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اس سے تو بلکہ ثبوت ملے گا، اور ان سے نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ کافر سے اگر خطاب کیا جائے وہ قبر میں ہے تو اس کو آواز نہیں جائے گی، مسلمان سے خطاب کیا جائے تو اس کو آواز پہنچ جائے گی، یہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن جو ہم نے عرض کیا وہی بات درست ہے کہ یہاں پر وہ بظاہر کافر یا مسلمان مردے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، مردوں کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ استعارات کا استعمال ہے، مثالوں کے ذریعے بیان کیا گیا کہ عقل کا اندھا، دل کے مردے، دل کے کانوں سے حق، یعنی جو بہرا پن ان کو طاری ہے کہ حق قبول نہیں کرتے، وہ یہاں مراد ہے، تبھی یہ تقابل کفار اور مسلمانوں کے درمیان درست رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب قول ان پر واقع ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ان لوگوں پر پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بات کون سی؟ یعنی قیامت کی آمد، قرب قیامت کا جب وقت بالکل قریب آ جائے گا، تو یہ گویا کہ اللہ کی بات ان پر پوری ہو گئی، جو اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا وہ پوری ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جانور پیدا فرمائے گا، اس کو دابۃ الارض کہا جائے گا، یہ قرب قیامت کے وقت آئے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ عصا سے کفار کے ماتھے پہ نشان لگا دے گا، اور انگوٹھی سے مومنین کی پیشانی پیشان لگائے گا، جس سے مومنین کی پیشانیاں روشن ہو جائیں گی، کفار کی پیشانیاں سیاہ پڑ جائیں گی، اور اس کے بعد پھر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یعنی جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، جو مومن ہے وہ مومن رہے گا، کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا، کافر مسلمان نہیں ہوگا، اور اس کے بعد دابۃ الارض غائب ہو جائے گا، مومن آہستہ آہستہ انتقال کر جائیں گے، دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے۔ جب ٹوٹل کافر رہ جائیں گے تو 40 سال تک ان کے اولاد نہیں ہوگی، لہٰذا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی 40 سال کے بعد۔ تو گویا کہ جو سب سے کم ترین عمر کا شخص جس پر قیامت قائم ہوگی وہ 40 سال کو تو ضرور ہوگا، اور سارے کے سارے دنیا میں کافر ہوں گے، مسلمانوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد پہلے دیکھیں ہدایت اور گمراہی کی بات فرمائی، پھر قرب قیامت کی بات بیان فرمائی، اور اس کے بعد اب قیامت کے احوال بیان فرمانا اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ، ہر امت میں سے جتنی بھی امتیں پیچھے گزری ان میں سے ایک گروہ جمع کریں گے، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فہم یوزعون، تو ان کے اگلے جو لوگ ہوں گے ان کو روکا جائے گا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہو جائیں گے، وقال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا،
وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا. یعنی تمہیں اتنا علم اور شعور کہاں حاصل تھا کہ تم ان کی صداقت کو جان کر ان کا انکار نہ کر دے. تمہیں کم علمی کے باوجود تم نے کسی چیز کا انکار کر دیا. اما ذا کنتم تعملون، یا کیا یہ کام کرتے تھے، یعنی اس طریقے سے تم معاملات کرتے تھے کہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. تو جو ان کے آگے وفد ہوں گے انہیں روکا جائے گا، ان میں سے کفار کو علیحدہ کیا جائے گا، باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ان کی مذمت کی جائے گی، ان کو برا بھلا کہا جائے گا، ان کو احساس دلایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اور وہاں پھر ان کو عذاب ہوگا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور بات پڑ چکی ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ان پر نافذ ہو چکا ان کے اس ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ بھی نہیں بولتے. یعنی اللہ کا قول ان لوگوں پہ پورا ہو چکا. وہ قول کیا تھا کہ اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں ڈالے گا. یہ بات پوری ہو چکی، وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اب عذاب کا وقت آیا. اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو وہاں پہ وہ گونگ کھڑے ہوں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اور وہ دہشت کی وجہ سے کلام نہیں کر سکیں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوگا کلام کا موقع ان کو ملے گا تو جھوٹ بولیں گے. مثلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ کیا، تو کہیں گے ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، انکار کر دیں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہرے لگا دے گا، اور ان کے اعضاء کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو آنکھ بولے گی، کان بولے گا، ہاتھ بولیں گے، جسمانی اعضاء گواہی اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کرتا تھا، اور اس طریقے سے وہ اور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اب آگے پھر یہ تمام باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اپنی نعمتوں کا، اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ الم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے رات کو بنایا. کیوں؟ لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اس میں آرام کریں. والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا بنایا، یعنی دن میں ایسی روشنی پیدا کر دی کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.